پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز 100 انڈیکس میں 1573 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 1,57,636 پوائنٹس پر پہنچ گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برینٹ کروڈ $86.73 امریکی WTI $82.68 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں اور بحری جہازوں کو تباہ کیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا اعلان. کہا مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے گزشتہ چند گھنٹوں میں یہ کارروائیاں کی گئیں. بارودی سرنگیں بچھانے والی مزید کشتیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ایران کو خبردار کرتا ہوں اگر بارودی سرنگیں بچھائی ہیں تو فوری طور پر ہٹا دیں. سرنگیں نہ ہٹائیں تو ایران کے لیے ایسے نتائج ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. امریکی نیوی نے تاحال آبنائے ہرمز سے کسی آئل ٹینکر کو نہیں گزارا. وائٹ ہاؤس نے اپنے وزیر توانائی کی تردید کر دی. ترجمان وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا امریکی وزیر توانائی نے پوسٹ ڈیلیٹ کیوں کی. وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولائن لیوٹ نے جواب دیا ہمیں وزیر توانائی کی جانب سے پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کا علم ہے. ایرانی اسپیکر کا امریکی وزیر توانائی کی ڈیلیٹ کی گئی پوسٹ پر طنز. لکھا کیا امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز سے آئل ٹینکر کو گزارنے میں مدد کی. امریکی بحریہ نے شاید پلے اسٹیشن پر آبنائے ہرمز سے ٹینکر کو گزارا ہے. امریکی وزیر توانائی نے پوسٹ کیا تھا آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز سے گزارا ہے. امریکی وزیر توانائی نے پوسٹ کرنے کے کچھ ہی دیر بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا. امریکہ جنگ کے 11ویں روز ہی مذاکرات پر تیار. ٹرمپ نے کہہ دیا ایران سے مشروط بات چیت ممکن ہے. جنگ جلد ختم ہونے کا اشارہ بھی دیا. امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں دعویٰ کیا تہران تو مذاکرات کے لیے بے تاب ہے. نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی پر اعتماد نہیں. مجھے نہیں لگتا خامنائی سکون سے رہ سکیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے جنگ جلد ختم ہونے والی ہے. ایران میں 2 جہتوں تک قیادت ختم کر دی. کچھ اہداف چھوڑ دیے. ضروری سمجھا تو بعد میں نشانہ بنائیں گے. امریکہ نے اسرائیل کو ایرانی آئل تنصیبات پر حملوں سے روک دیا. رپورٹ میں بتایا گیا امریکہ نے اسرائیل سے کہہ دیا ایران کی توانائی تنصیبات کو تباہ نہ کیا جائے. رپورٹ میں مزید کہا گیا امریکی پیغامات اسرائیل کی سول اور عسکری قیادت کو تاکید کے ساتھ پہنچائے گئے. ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے والے تاریخ سے ناواقف ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خوش فہمی میں مبتلا ہیں. تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے حملہ آور آئے اور چلے گئے لیکن ایران ہمیشہ قائم رہا اور رہے گا. روسی صدر پیوٹن اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ. پیوٹن نے سفارتی کوششوں سے کشیدگی ختم کرنے کے موقف کی حمایت کی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ امریکہ اسرائیل نے شروع کی ختم ہم کریں گے. خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے تباہ کر دیے. مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں گزرنے دیں گے. جو ملک امریکی یا اسرائیلی سفیر ملک بدل کرے گا اس سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کا ٹیلیفونک رابطہ. عباس عراقچی نے کہا ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں. اس سے پہلے ایک بیان میں عباس عراقچی کا کہنا تھا امریکہ سے مذاکرات ایجنڈے پر نہیں. ماضی میں تجربہ بہت تلخ رہا. جب تک ضروری ہوا ایران جوابی حملہ کرتا رہے گا. انہوں نے حملے کر کے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہیں. ایران مذاکرات میں معاہدے کا مسودہ لایا تھا. ایرانی معاہدے کے مسودے میں یورینیم افزودگی پر پابندی سے بچنے کی ہر کوشش شامل تھی. امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا دعویٰ. کہا ایران نے ہمیں اپنا مسودہ پڑھنے کے لیے دیا. ساتھ لے جانے کے لیے کاپی دینے سے انکار کیا. ہم نے جو پڑھا اور جو رویہ دیکھا وہ صدر ٹرمپ کو جا کر بتا دیا. آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت 21 رمضان کی مناسبت سے 37ویں لہر یا امیر المومنین کا آغاز.
پاسداران انقلاب کے مطابق 37ویں لہر کے آغاز پر جنگجوؤں نے قرآن کی تلاوت اور خصوصی دعائیں بھی مانگی۔ اربل میں امریکی صہیونی دشمن کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب کے مرکز پر بھی میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی علاقے بیر یعقوب پر خیبر شکر میزائل داغے گئے۔ 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ خرم شہر اور خیبر میزائلوں سے دشمن کو ہلاک کر رکھ دیا گیا۔ ایرانی فوج نے ایک میزائل ایپسٹین جزیرے کے متاثرین کے نام کر دیا۔ میزائل پر ایپسٹین جزیرے کے متاثرین کی یاد میں ایک عبارت درج۔ ایرانی میڈیا نے میزائل کی تصویر جاری کی۔ پاسداران انقلاب نے جاسوسی کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار جاسوس ہدف بنائے گئے مقامات کی تصاویر دشمن کو بھیجتے تھے۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر بمباری، مزید 40 افراد شہید۔ نئے سپریم لیڈر کے حق میں ریلی کے قریب بمباری، انقلاب اسکوائر پر موجود ایرانی اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ایرانی ٹی وی چینل کا اینکر بھی اپنی جگہ موجود رہا۔ اسرائیل کا لبنان کے ضلع سور پر حملہ، 5 شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک دشمن کے 104 جدید ڈرون مار گرائے۔ ایرانی فوج کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے تباہ شدہ اور قبضے میں لیے گئے ڈرونز کی تصاویر جاری کر دیں۔ ایرانی فوج نے بتایا ہرمیس، ہیرون، آربیٹر اور MQ-9 جیسے جدید ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ ایک جدید ہرمیس ڈرون کو قبضے میں لیا گیا جس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جدید ہرمیس ڈرون کو ایرو اسپیس فورس کے ماہرین انجینئرز کے پاس رکھا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مشتبہ خامنہئی کو سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے مشتبہ خامنہئی کو خط لکھا، پاکستانی عوام کی جانب سے آیت اللہ خامنہئی اور دیگر کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے کہا علی خامنہئی کی شہادت پر پاکستانی عوام کو شدید دکھ ہے۔ مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پر امید ہوں نئے سپریم لیڈر ایران کو امن اور خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کا مشتبہ خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا امید ہے کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی، عوام کے حالات میں بہتری آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال اور سلامتی کونسل میں جاری مشاورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو۔ اسحاق ڈار کا بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے میں بدلتی صورتحال اور عالمی سطح پر پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مشرق وسطی اور وسیع تر خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ چینی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے، استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کو سراہا۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق ہوا۔ سعودی کابینہ کی مشرق وسطی میں ایرانی حملوں کی مذمت۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کابینہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے رابطوں سے آگاہ کیا۔ کابینہ نے کہا شہری تنصیبات، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودیہ اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمن کے میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کی صلاحیتوں کو سراہا۔ برادر اسلامی ملکوں سے یکجہتی اور تعاون کے فروغ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سعودی عرب پر ایران کے حملوں کی مذمت، کہا ایران شہری اہداف پر حملے کر کے جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایرانی تیل تنصیبات پر حملوں سے روک دیا۔ تہران میں امریکی ٹی وی کی رپورٹنگ ٹیم اسرائیلی اور امریکی حملے میں بال بال بچ گئی۔ CNN ٹیم کی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے رہائشی علاقوں پر بمباری کی تصدیق۔ رپورٹنگ کے دوران طیاروں کی پروازوں کی آوازیں سنائی دیں۔ CNN ٹیم کے بھاگتے ہی دھماکے ہوئے۔
اگلے روز CNN ٹیم تہران میں دوبارہ حملے کی جگہ پہنچی جہاں کئی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی تھیں. حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے. ملک میں LPG کی کوئی کمی نہیں. مائع پیٹرولیم گیس کے وافر ذخائر موجود. پورٹ قاسم پر LPG کے مزید 4 جہاز لنگر انداز ہو گئے. LPG ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن کے مطابق آئندہ دنوں میں LPG کی قیمت کم ہو جائے گی. LPG کی سرکاری قیمت 250 روپے فی کلو گرام مقرر ہے. ملک میں جیٹ فیول کی قیمت میں اضافے کے بعد ایئر لائنز کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا. ڈومیسٹک پروازوں پر 2800 سے 5000 روپے فی ٹکٹ تک کا اضافہ. کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں کے لیے کرائے بڑھائے گئے. ایئر لائن ذرائع نے بتایا بین الاقوامی پروازوں کے لیے 10 سے 28,000 روپے تک کا اضافہ کیا گیا. حکومت کا کفایتشاری اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ. جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا حکومت کی کوشش ہے عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے. اجلاس میں ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کو کرنے کا فیصلہ. حکومت کے اعلان کردہ اقدامات پر نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی قائم. وزیر اعظم نے کہا خصوصی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی. وزیر اعظم کی وفاقی وزارتوں ڈویژنز کو اقدامات کو بھرپور طریقے سے نافذ کرنے کی ہدایت. کہا بند گاڑیوں کی تصاویر کابینہ ڈویژن کو بھیجی جائیں. ورک فرام ہوم مؤثر بنانے کے لیے ہر وزارت اپنی رپورٹ وزیر اعظم واپس بھیجے گی. شانگلہ کی تحصیل الپوری میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں میاں بیوی اور ایک بچہ شامل. 2 بچے محفوظ رہے. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے مزید 2 زندگیوں کا چراغ بجھا دیا. کریم آباد فرنیچر مارکیٹ کے قریب ٹریلر نے موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا. 2 بھائی جاں بحق. دونوں عید کی خریداری کر کے گھر جا رہے تھے. یوم علی پر ملک بھر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات. جلوسوں کی نگرانی کے لیے پولیس کا کڑا پہرا. کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا. پنجاب میں 30,000 سے زائد پولیس جوان سیکورٹی پر تعینات. IG پنجاب کا مغربی سرحدی صورتحال کے پیش نظر سیکورٹی بڑھانے کا حکم. کہا بین الصوبائی سرحدی چوکیوں پر تعینات اہلکار انتہائی الرٹ رہیں. سندھ حکومت نے جمعۃ الوداع کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کراچی کی ایک شاہراہ کو رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی کے نام سے منسوب کیا جائے گا. شارع فیصل پر عدالتی احکامات پر ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ناصر حسین شاہ کی تمام شیعہ تنظیموں سے روایتی روٹ پر ریلی نکالنے کی اپیل. No one drop for this series. We just want to give opportunity for our youngsters. Tabzada will be like, he's a top performer. There will be Maas Sadakat will be open and Shamil Hussain will be one down. There will be like a 3 debut team. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے سیریز. پہلا میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. پہلے ون ڈے میں پاکستان کے 3 کھلاڑی ڈیبیو کریں گے. کپتان شاہین آفریدی کی پری سیریز کانفرنس. کہا فرحان اور معاذ اوپننگ کریں گے. شامل حسین نمبر 3 پر کھیلیں گے. سینئرز کو ڈراپ نہیں کیا. ورلڈ کپ کے لیے نوجوان کھلاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں. سیریز کی ٹرافی کی بھی رونمائی. شاہین آفریدی اور مہدی حسن میراث کا فوٹو سیشن. RT میں 44 میچز. HPL PSL 11 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا. ٹورنامنٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک رنگ جمائے گا. افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. فیصل آباد اور پشاور پہلی بار میچز کی میزبانی کریں گے. ہر ٹیم لیگ مرحلے میں 10 میچز کھیلے گی. پلے آف 28 اپریل سے شروع ہوں گے. کراچی کنگز کا پہلا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے 27 مارچ کو ہوگا.
حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی لیگ میں شامل ہونے والی نئی فرنچائزز ہیں۔ ڈیوڈ وارنر پی ایس ایل 11 میں کراچی کنگز کے کپتان برقرار۔ کراچی کنگز نے کپتان کا اعلان کرتے ہوئے کہا، فیصلہ وارنر کی صلاحیت پر فرنچائز کے بھرپور اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔